حضرت شیخ ہند رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے 3 ذرائع ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں حواس خمسہ، دیکھنا، چکھنا، سونگنا، سننا، ہاتھ لگانا. یہ 5 حواس ہیں، ان سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے. مگر ان میں انسان کو غلطی ہو جاتی ہے. ایک بندے کو نزلہ ہونا تو اس کو خوشبو کا پتہ ہی نہیں چلتا. دوسرا علم حاصل کرنے کا طریقہ ہے عقل سے، اور عقل انسان کو دھوکہ دے دیتی ہے. عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے. چنانچہ ایک بندہ دنیا میں ایسا بھی گزرا ہے جو کہا کرتا تھا کہ بھائی کو اپنی بہن سے نکاح کرنا چاہیے، اور دلیل یہ دیتا تھا کہ جتنا بھائی کو بہن جانتی ہے کوئی اور لڑکی نہیں جان سکتی. اب وہ کم وقت یہ بھول گیا کہ اگر بھائی کی نظر ہی بہن پر پڑے گی شہوت کی تو حیا کدھر جائے گا. اسی طرح برطانیہ کی پارلیمنٹ میں تالیوں کی گونج میں قانون پاس کیا گیا کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے. کیسے عقل نے ان کو دھوکہ دیا. اور تیسرا علم حاصل کرنے کا طریقہ ہے وحی. اور وحی جو ہے وہ نسیان اور خطا سے پاک ہے. اس میں باطل کی آمیزش کا امکان نہیں. اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند کا علم وحی کے ذریعے ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ. آیات قرآنی لا کر بتا دیا کہ یہ وہی الہام نہیں جیسے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، بلکہ یہ وہی یہ رسالت ہے جس کا سلسلہ سیدنا عیسیٰ کے بعد 600 سال سے بند تھا، اب پھر شروع ہو گیا ہے. نوح علیہ السلام کی تخصیص کی وجہ کیا ہے کہ جیسے ان کی قوم پر عذاب آیا، اے قریش کے سرداروں تم انکار کرو گے تو تمہارے اوپر بھی اللہ کا عذاب آئے گا.